وإياك نستعين۔ پہلے تو میں کوٹلی کے رہنے والے شہریوں، میرے پیارے کشمیریوں اور پاکستانیوں، اس شاندار استقبال کا میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ آج میرے یہاں آنے کا مقصد دنیا کو ایک پیغام دینا ہے کہ دنیا نے کشمیر کے لوگوں سے 1948 میں ایک وعدہ کیا تھا۔ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے مطابق کشمیر کے لوگوں کو حق ملنا تھا اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو آج میں یہاں آیا ہوں سب سے پہلے تو دنیا کو یاد کرانا کہ وہ جو حق دیا گیا تھا کشمیر کے لوگوں کو، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، جبکہ یہی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے ایسٹ ٹیمور، انڈونیشیا، ایک مسلمان ملک کا ایک جزیرہ تھا، وہاں کرسچن زیادہ تھے، ان کو وہی حق ایسٹ ٹیمور کو دیا گیا اور وہ بڑی جلدی پورا کیا گیا، ریفرینڈم کروایا گیا اور ان کو آزاد کر دیا۔ تو میں آج یونائٹڈ نیشنز کو یاد کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں بھی یاد کرایا، آج بھی کرا رہا ہوں اور ہمیشہ یاد کراؤں گا کہ آپ نے اپنا حق پورا نہیں کیا، آپ نے جو وعدہ تھا وہ پورا نہیں کیا۔ اور دوسری چیز، میں کشمیر کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ آپ کو آپ کا حق ملے گا، کشمیر کے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر، کہ جب آپ اپنی مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور کشمیر کے لوگ انشاءاللہ جب پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں گے، میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پاکستان کشمیر کے لوگوں کو وہ حق دے گا، ان کو وہ رائٹ دے گا کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا آپ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یہ آپ کا حق ہوگا۔ میں آج دوسری وجہ سے یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور جس طرح ابھی میرے سے پہلے وزیر خارجہ نے کہا کہ سارا پاکستان آج مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن صرف سارا پاکستان ہی نہیں آپ کے ساتھ کھڑا، مسلمان دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر مسلمان حکومتوں میں کسی بھی وجہ سے، کسی کی وجہ سے بھی اگر وہ آپ کو آج سپورٹ نہیں کر رہی، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ساری مسلمان دنیا کی عوام مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلکہ میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں، وہ لوگ جو مسلمان بھی نہیں لیکن جو انصاف پسند ہیں،
وہ بھی سب آج سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو وہ حق دینا چاہیے جو یونائٹڈ نیشنز نے وعدہ کیا تھا۔ میں یہ بھی کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آپ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب احساس ہے جس طرح کے ظلم آپ پہ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، جس طرح گھروں میں خبر آتی ہے، ماں باپ کو خبر آتی ہے کہ ان کے بیٹے کو غائب کر دیا گیا، کہیں لے گئے، جیل پہ لے گئے، یا خبر آتی ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا۔ میں آپ کو ایک باپ ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، کس قسم کی تکلیفوں کا آپ سامنا کر رہے ہیں، کس قسم کے ظالم کا اب مقابلہ کر رہے ہیں اور کھڑے ہیں آپ۔ میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے میں جتنی بھی ہمت ہوئی، ہر فورم کے اوپر میں آپ کی آواز بلند کروں گا اور کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، چاہے یونائٹڈ نیشنز ہو، چاہے دنیا کے لیڈرز ہوں، یورپین یونین کے لیڈرز ہوں، برطانیہ کا جو پچھلا امریکہ کا صدر تھا، 3 دفعہ اس سے میں نے تاکید کی کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے۔ میڈیا کے اوپر آپ کی آواز اٹھاؤں گا۔ آپ مطمئن ہو جائیں کہ جب میں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا ساری جگہ آپ کی آواز بلند کروں گا۔ میرے کوٹلی کے شہریوں، میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری حکومت آئی تو میں نے پوری کوشش کی کہ ہندوستان کو ہم ایک دوستی کا پیغام دیں، ان کو سمجھائیں کہ کشمیر کا مسئلہ یہ آپ کے ظلم سے نہیں حل ہوگا۔ دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی دنیا کی طاقتور فوج ایک آبادی کے خلاف نہیں جیت سکتی۔ جب ایک قوم ساری کھڑی ہو جائے، بڑی سے بڑی فوج دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فیل ہو گئی۔ امریکہ سپر پاور ویتنام میں نہیں جیت سکا، 30 لاکھ لوگوں کی قربانی دی ویتنام کے لوگوں نے اور آخر آزاد ہو گئے۔ سپر پاور نہیں جیت سکی۔ افغانستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ کتنی سپر پاورز آئی ہیں افغانستان میں، لیکن ایک آبادی کے خلاف کوئی سپر پاور نہیں جیت سکتی۔ الجیریا میں فرانس نے کتنا ظلم کیا، لیکن آخر آبادی کے خلاف فرانس نہیں جیت سکا۔ ہندوستان 9 لاکھ فوج لے آئے، زیادہ بھی فوج لے آئے، لیکن وہ ایک آبادی ہے کشمیر کے لوگوں کی جو آپ کی غلامی قبول کبھی نہیں کرے گی۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے کشمیر میں، اس کے بھی دل میں سب سے پہلے آزادی کا جذبہ جاتا ہے۔ جتنے مرضی جو مرضی آپ کرے کشمیر پہ، 1 لاکھ کشمیری شہادت دے چکے ہیں۔ میں آج ہندوستان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کبھی جیت سکتے ہی نہیں۔ جب ایک آبادی مانتی نہیں ہے آپ کو، اور جو تھوڑے سے لوگ کشمیر میں ہندوستان کی حمایت کرتے تھے، جب سے 5 اگست سے جو آپ نے ظلم کرنا شروع کیا، لاک ڈاؤن کیا، کرفیو لگائے، وہ بھی تھوڑے سے لوگ
آج آزادی چاہتے ہیں. کوئی کشمیر کا سیاستدان جو پرو انڈیا ہو، میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ کبھی ووٹ جیت ہی نہیں سکتا، الیکشن ہی نہیں جیت سکتا کشمیر میں. اس لیے میں نے جو پہلے آپ سے نریندر مودی میں نے کوشش کی تھی آتے ساتھ ہی کہ ہم اپنے تعلقات ٹھیک کریں اور کشمیر کا مسئلہ حل کریں ڈائیلاگ کے ذریعے، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تحت ہم حل کریں. میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. میں نے جب آپ کو تب کہا تو مجھے سمجھ نہیں آئی، شروع میں مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ کیوں نہیں میرے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ڈائیلاگ کیوں نہیں کر رہا. پھر جب پلوامہ ہوا اور پلوامہ کے بعد جب بالا کوٹ پہ ہندوستان کے جیٹ نے آگے ہمارے درختوں کو شہید کیا، آپ کو پتہ ہے مجھے درختوں سے خاص لگا ہوا ہے، تو بڑی مجھے تکلیف ہوئی کہ ہمارے انہوں نے درخت شہید کر دیے. لیکن تبھی مجھے پتا چل گیا کہ یہ امن نہیں چاہتے، یہ دوستی نہیں چاہتے، بلکہ وہ پلوامہ کو استعمال کر رہے تھے اور بالا کوٹ کو الیکشن جیتنے کے لیے. اور وہ جو ان کے ایک صحافی گوسوامی، اس کی جو منظر عام میں آیا، پتا چلا کہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ انہوں نے حملہ کرنا چاہے. اور میں کہتا گیا کہ ہمارا پلوامہ سے کچھ نہیں تھا، پاکستان پلوامہ کے پیچھے نہیں تھا، لیکن پہلے سے پلان کیا تھا کہ بمباری کریں گے، اس کو استعمال کریں گے الیکشن جیتنے کے لیے. پھر منظر عام میں کیا آیا؟ یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب، پتا چلا کہ 600 انہوں نے فیک سائٹس بنائی ہوئی تھی، فیک اکاؤنٹس کی، جس میں سے پروپیگنڈا چل رہا تھا پاکستان کی فوج کے خلاف اور عمران خان کے خلاف. تو ہم دوستی کر رہے تھے، آپ جڑیں کاٹ رہے تھے ہماری. لیکن اب سب کے سامنے جو آر ایس ایس کا ایجنڈا تھا، جو ان کی آئیڈیالوجی تھی، وہ سب کے سامنے ہے، منظر عام پہ. میں نے ہر فورم پہ کہا کہ جب بھی کوئی آر ایس ایس جس طرح کا ایجنڈا لے کے آیا، ہمیشہ اصل نقصان اپنے ملک کو کروایا. آج ہندوستان میں حالات دیکھیں، ملک تقسیم ہوا ہے. اصل میں آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی نے سب سے زیادہ نقصان ہندوستان کو پہنچایا اور پہنچائے گا. آج ہندوستان کے کسان نکلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. جو انہوں نے 2 سٹیزن شپ کی لیجسلیشن لے کے آئے، مسلمان علیحدہ تنگ، کسان علیحدہ تنگ، جو اقلیتیں ہیں ہندوستان کی وہ سب ڈری ہوئی ہیں. کیونکہ اس طرح کی آئیڈیالوجی تھوڑی دیر کے لیے تو فائدہ پہنچا دیتی ہے، الیکشن بھی جتا دیتی ہے، لیکن اس کے بعد معاشرے کا سب سے زیادہ نقصان اس طرح کی فیشسٹ آئیڈیالوجی کرتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، رحمت المسلمین نہیں تھے. سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. انہوں نے سب انسانوں کو اکٹھا کیا، تقسیم نہیں کیا. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر، نہ کبھی کوئی
ماضی میں آیا اور نہ کوئی آ سکتا ہے. تو ہمیں اللہ نے کہا ان کی سنت پہ چلو. جو بھی ان کی سنت پہ چلتا ہے وہ ہوتا ہے لیڈر. قائد اعظم، جب قائد اعظم نے سیاست شروع کی تو ہندو مسلم ایمبیسڈر کلائے جاتے تھے، انسانوں کو اکٹھا کرنے والے لیڈر کہ مل کے آزادی کی جنگ لڑیں. جو نیلسن منڈیلا جو سارا ساؤتھ افریقہ اس کو کیوں مانتا ہے؟ اس نے انسانوں کو اکٹھا کیا، تقسیم نہیں کیا. ایک تقسیم ہوئے معاشرے کو جوڑا. تو نریندر مودی، میرا سب سے بڑا پیغام آپ کو یہ کہ آپ جو ہندوستان کو تقسیم کر کے یہ ہندوتا کی جو آئیڈیالوجی ہے یہ آپ کو الیکشن تو جتا دے گی، یہ ہندوستان کی تباہی، یہ تباہی کی آپ بنیاد رکھ رہے ہیں. تو آج میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ مل کے حل کریں، اور اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے 5 اگست کو یہ قدم اٹھایا تھا 370 آرٹیکل ختم کرنے کا، اس کو ریسٹور کریں اور پھر ہمارے سے بات کریں اور یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تحت کشمیریوں کو وہ حق دیں جو دنیا کی کمیونٹی نے، ورلڈ کمیونٹی نے جو حق دیا تھا وہ دیں. ہم تیار ہیں آپ سے پھر سے بات کرنے کے لیے. لیکن پھر سے میں کہتا ہوں اس کو کبھی یہ نہ سمجھیں جو مجھے لگتا ہے پچھلی باری آپ نے سمجھا تھا کہ ہم کوئی کمزوری کے عالم میں آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. یہ ملک پاکستان، یہ ملک ان لوگوں کا ہے جو لا الہ الا اللہ کے کلمے کے اوپر ملک بنا تھا. اللہ کے سوا کسی کے سامنے یہ جھکنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ کسی سے نہ کبھی کسی کا خوف ہے نہ ہو سکتا ہے. جو ایک اللہ کی غلامی کرتا ہے وہ کبھی کسی اور کی غلامی نہیں کر سکتا. اس لیے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جب ہم کہتے ہیں ہم آپ سے دوستی کریں گے کہ ہمیں کسی قسم کا خوف یا ڈر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق ملے. ہم چاہتے ہیں یہ ظلم ختم ہو. ہم چاہتے ہیں کشمیری بھی اپنی زندگی کا خود فیصلہ کرے. یہ ان کا ہیومن رائٹ ہے، یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، اور انشاءاللہ اس رائٹ کے لیے سارا پاکستان کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے. میں آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیونکہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا ہوں، میری بھی پوری کوشش ہے کہ میں سارے اپنے پاکستانیوں کو اکٹھا کروں، یونائٹ کروں، اپنے سارے صوبوں کو اکٹھا کروں، جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی مدد کروں. جس طرح لائن آف کنٹرول میں لوگوں کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ بمباری کرتے ہیں، خاص طور پہ میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. آپ کے لیے میں نے پورا پیکج تیار کیا ہوا ہے کہ وہاں یہ جو بمباری کی وجہ سے ڈسلوکیشن ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے. میں ہر قسم کی سوچ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر قسم کے نظریے کے ساتھ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو میں کبھی کسی قسم کی مفاہمت جو میں نہیں کروں گا، میں کبھی بڑے بڑے ڈاکوؤں کو NRO نہیں دوں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کسی نے پوچھا
کہ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑی ایک قریش کی لڑکی ہے، عورت ہے، اس سے چوری کی ہے، یہ تو قریش خاندان کی ہے، تو اس کو معاف کر دیں۔ تو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے کہا کہ اگر میں نے اس کو معاف کر دیا تو ہمارا وہ حال ہوگا جو تمہارے سے پہلے کتنی قومیں برباد ہوئی، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون۔ میں کبھی چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالوں اور بڑے ڈاکوں کو این آر او دوں، یہ میں کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو مظفر آباد میں سب جمع ہوئے ہیں، آج میں ادھر سے سن لیں میری بات، کہ آپ نے لانگ مارچ کرنی ہے، بشک لانگ مارچ کریں۔ آپ نے لانگ مارچ جدھر بھی کرنی ہے، میں آپ کی مدد کروں گا آپ کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ الٹا بھی لٹک جائیں نعروں نہیں دوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کوٹلی میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اندر جتنی بھی ہمت ہے، ہر فورم پر کشمیریوں کی آواز اٹھاتا رہوں گا، میڈیا کے اوپر کشمیریوں کی آواز اٹھاؤں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کا سفیر بنوں گا، جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا پوری دنیا میں کشمیریوں کے حق کے بارے میں بتاتا رہوں گا، ان کی آواز بلند کرتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جب ان کی حکومت آئی تو ان کی پوری کوشش تھی کہ بھارت کو بتائیں کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ آبادی کے خلاف مودی کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی نہیں جیت سکتا، کشمیر کے عوام آپ کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے مسئلہ کشمیر حل کیا جائے اور یو این قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ نریندر مودی نے آتے ہی کوشش کی تھی ہم نے کہ ڈائیلاگ ان سے کیا جائے اور یو این کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے، لیکن انہوں نے اس کا جواب ٹھیک طریقے سے نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہر فورم پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی بات کرنے کی خواہش، امن کی خواہش کو کمزوری کسی بھی صورت نہ سمجھا جائے۔ کشمیریوں کو حق دیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ حق ہونا چاہیے کشمیریوں کا، دنیا کی کوئی طاقتور فوج آبادی کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی، اور یہی کشمیر میں بھی ہو رہا ہے۔ کشمیری بھارتی فوج کو، بھارت کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان کی جد و جہد اسی طریقے سے جاری رہے گی۔ انہوں نے ہسٹری کا بھی حوالے دیے، امریکہ ویتنام کا انہوں نے حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ویتنام میں نہیں جیت سکا، اسی طرح بھارت کشمیر میں کبھی نہیں جیت سکتا، کیونکہ کشمیری بھارت کو تسلیم نہیں کرتے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔